مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہاں لاہور پہنچ کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ہی رکھا گیا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی زور و شور کے ساتھ ہم اسی لاہور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے، تاکہ پنجاب کے عوام کو، پنجاب کے غریب عوام کو وہ حق دیا جائے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے، اور اس شہر کے عوام کے ساتھ ساتھ ملک کے عوام مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے، اور ہمارا تاریخ بھی یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے تو ہم نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا ہے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں، کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مخالف ہی ہے، سیاسی مخالف۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر مقابلہ ہے تو اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ وعدہ ہے اس شہر کے عوام سے کہ ہم مل کے محنت کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ نعرہ بھٹو، بناول بھٹو قدم بڑھاؤ۔ پیپلز پارٹی جو ہے شروع سے ہی اس کا مطلب بھی ہے روٹی کارڈ تنظیم کرنا ہے۔ ماضی میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آیا تھا، جو روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا کے ان کو مہنگائی اور غربت سے ایک قسم کا تحفظ پہنچایا تھا۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، مزدوروں کے لیے بھی، کسانوں کے لیے بھی اسی قسم کا ایک کارڈ بنانا چاہتا ہوں۔ بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب کے اندر کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں سرپرائز دیں، اور ہم بالکل محنت کر رہے ہیں۔ صبح پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب میں، تو ہم اچھا خاصا سرپرائز دلوا سکیں گے۔ راول صاحب، نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، مگر ابھی بھی متعدد حلقوں میں جو ہے وہ اگر مگر کی صورتحال ہے، کیا الیکشن ہوں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ کئی ایک جماعت ہے، مخصوص جماعت ہے جس پر بین لگایا جا رہا ہے، اس کی الیکشن میں شرکت پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں اس قسم کے حالات ہیں کہ پولرائزیشن اور ہائی پارٹیزن ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، یہ نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، تقسیم کی سیاست اس عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا، ایک سب کو ساتھ ملا کے اس ملک میں عوام کے مسائل کے، ملک کے مسائل کے حل نکالنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا سوچ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے تحت کام کرتے رہیں گے۔ راول صاحب، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کتنے مارجن سے آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو شکست دیں گے، کیا لگ رہا ہے؟ میں اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے جو ہے، ہم سب مل کے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں، جو معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا معاشی بحران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے میرا نظر میں، میرا خیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے، ایک نیا سیاست متعارف کروانا پڑے گا۔ جو پرانے روایتیں ہیں، جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کو عروج پہ لے کر آئی ہیں، ان کو چھوڑ کے
एक ऐसा नया सिमत, एक नया डायरेक्शन अपने नौजवानों के लिए, अपने मुल्क के अवाम को देने पड़ेंगे। सबको ये समझाना पड़ेगा, अपने नौजवानों को ये समझाना पड़ेगा कि हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और हम सब अपना मुल्क का तरक्की रावत साहब, कॉमरेड जुबैदा शेख के घर आप आए हैं, इनकी पार्टी के लिए एक जमात पर भी कुछ अल्फाज कह दें और ये भी बता दें कि आपने उनसे मुलाकात की है, आपको क्या कहा? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, खास तौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के कारकुन हैं, वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही वफादार है और इतने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ किया है। आजकल आप देख रहे हो कि एक महीना की सख्ती के बाद पूरे की पूरे पार्टीज टूट जाती हैं। ये वो जमात है जिनके कारकुन हमारे साथ खड़े रहे ज़िया की आमरीत में, मुशर्रफ की आमरीत में, और मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे, तो हम इन पे फ़ख्र करते हैं। आई फील प्राउड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नज़रियाती जियाले हैं जो हमारे मंशूर, हमारा नज़रिया के खातिर इतने कुर्बानियाँ उठाए हैं ताकि इस मुल्क में जमहूरियत और इस मुल्क के अवाम की तरक्की के लिए वो जद्दोजहद करते रहें। तो इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं अपने तमाम जो कारकुन हैं, जो पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो आजकल के नौजवानों हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने बड़ों से पूछें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने से पहले इस मुल्क में सियासत कैसा था, इस मुल्क में गरीबों का, मजदूरों को, किसानों के पास हक क्या थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने के बाद हमने क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको ये सब इंफॉर्मेशन जो आज तक उनसे महरूम रखा गया, हमारा मीडिया पे इजाज़त ही नहीं था कि ये चीज़ें हम अपने अवाम को बताएं, जब ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आएंगी तो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम एक ऐसा तरक्की पसंद सियासी जमात जो चारों सूबों को नुमाइंदगी करते हो, जो ख़ास तौर पर मजलूमों को, गरीबों को आवाज़ दिलवाता है, उनके साथ ज़रूर देंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।